السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناپاک عورتیں ناپاک مرد کے لیے ہے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ہر بری باتوں سے، بدگوئی سے دور رہتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے۔ سمجھے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، سمجھا؟ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ عربی میں خبیث لفظ دیکھیے آپ، خبیثی والخبیثات، خبیث۔ تو یہ خبیث عربی لفظ سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے، بولے خبیث کا مطلب جن۔ ایسا علی مفتی نے پھیلایا ہے آج سے نہیں زمانے کہ خبیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جن، ناپاک جن۔ سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے، ہر وہ ناپاک چیز کو اللہ تعالیٰ خبیث بولتا ہے۔ اسی لیے بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، ناپاک عورتیں خبیث مرد کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ نور کھول کے دیکھو آپ قرآن، تو پتہ چلے خبیث کا مطلب ہوتا ہے ناپاک۔ ناپاک سے مراد کیا ہے؟ کفر، شرک، اللہ کے خلاف، یہ لوگ ناپاک لوگ ہیں۔ پاک لوگ کون ہیں؟ طیب، پاک لوگ جو لوگ بری باتوں سے بچتے ہیں، وہی بولا اللہ نے سورہ نور، یہ پاک لوگ بری باتوں بدگوئی سے دور رہتے ہیں، یعنی غلط بات پہ نہیں چلتے، غلط کام نہیں کرتے۔ تو یہاں عالم لوگ نے عوام میں ایسا پھیلایا کہ خبیث کا مطلب ہوتا ہے جن۔ سمجھا؟ بولے جن پیخانے لیٹرین میں جاتے نا، تو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بولے خبیث، تو اندر پیخانے لیٹرین میں بولے جن ہے، اندر ناپاک جن۔ ایسا لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ناپاک جگہ پہ جا رہے ہیں۔ لیٹرین، پیشاب، سنڈاس جو ہے یہ ناپاک چیز ہے نا، اس کو خبیث بولا گیا ہے۔ سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، جب لیٹرین میں جاتے تو پیشاب اور پیخانہ کے لیے جاتے نا، لیٹرین کرنے، تو اس کو خبیث بولا گیا، ناپاک چیز کو بولتے خبیث۔ سمجھے آپ سمجھ میں آئی؟ یہ لوگوں میں جو پھیلا کہ لیٹرین میں جا رہے تو دعا پڑھ رہے نا، تو اس کا مطلب اندر خبیث جن ہے، ناپاک، تو جن بھاگ جائے گا یا جن پکڑے گا نہیں۔ لیٹرین میں جن لوگ رہتے ہیں، ناپاک لوگ، یہ سب گمراہی بات ہے۔ سمجھا؟ سوچیے عوام میں کیا کیا پھیلی ہے۔ ہم بھی قرآن نہیں پڑھے تھے تو خبیث، ہاں بھائی خبیث جن ہوئے گا، خبیث لفظ سے ہی آدمی جن کے اوپر دھیان جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں میں جو لوگ غلط لوگ ہیں، کفر شرک کرتے ہیں، غلط کام، خواہشات، اللہ کے خلاف، اس کو ناپاک بولا اللہ نے۔ سمجھا؟ آپ اس کو خبیث بولا ہے۔ اردو میں ناپاک بولتے ہیں، عربی میں خبیث۔ اللہ سمجھا بھی رہا ہے نا، سورہ انفال آیت 37 میں بھی دیکھو سمجھایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک لوگ کو ناپاک سے الگ کر دے، خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ عربی میں دیکھو خبیث لفظ ہے، ناپاک لوگ کو خبیث بولتے ہیں، طیب پاک لوگ کو، جو لوگ پاک رہتے ہیں نا کفر شرک سے اور طہارت میں رہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اس کو بولتا ہے پاک۔ تو اللہ بولا نا سورہ انفال میں دیکھو، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پاک لوگ کو ناپاک لوگ سے الگ کر دے، اور ناپاک لوگ، گناہگار، مجرم، کفر شرک والے کو ایک کر کے ڈھیر کر کے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ انفال آیت 37۔ تو یہاں اللہ دیکھو قرآن سے سب بات سمجھ میں آ رہی۔ ناپاک لوگ کو بولتے خبیث آدمی ہے، ناپاک آدمی ہے۔ سمجھے آپ؟ ناپاکی چیز جو بھی رہے گی اس کو خبیث بولتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اب آدمی خبیث کو طیب سے الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اللہ بول رہے ہیں۔ تو ناپاک کو پاک سے مطلب جنتی کو جہنمی سے الگ کر دے، وہی بولنا چاہ رہے سورہ انفال آیت 37۔ ناپاک کو ایک جگہ سب کو جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے، مطلب جو لوگ کفر کر رہے، شرک کر رہے، اللہ کے خلاف عمل کر رہے، غلط کام کر رہے، تو ان کو اللہ بول رہا ہے ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ پاک لوگ کون؟ نیک، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچتے کفر شرک سے۔ سمجھا؟ تو طیب لوگ ہیں لوگ، سمجھا؟ اور یہ لوگ خبیث لوگ ہیں۔ تو خبیث کو ایک جگہ اکٹھا کر ایک
کے اوپر ایک ڈال کے جہنم میں ڈال دے. اللہ بول رہے نا سورہ انفال آیت 37. تو پتہ کیا چلا؟ خبیث لفظ سے، خبیث لفظ اس کو بولتے ہیں خبیث جو اللہ کے خلاف کفر شرک کر رہا ہے، بے عمل ہے، اس کو خبیث اللہ نے بولا. خبیث انسان، ناپاک انسان. سمجھا؟ یہ سب باتیں قرآن پڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا نا. جن بول کے لوگ ڈرتے، کئی لوگ بولتے ہیں ارے دعا پڑھتے نا لیٹرین میں جاتے تو جن رہتا ہے. جن خبیث، خبیث لفظ سے جن پہ ذہن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تو یہاں سب خبیث کس کو بول رہا ہے پورے قرآن میں، دیکھ لو آپ. سمجھے؟ سورہ آل عمران میں بھی ہے 179 179 اللہ کیا فرما رہے؟ تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، پاک کو ناپاک سے الگ کر دے. سمجھا؟ تو یہاں بھی وہی بات بولا ہے سورہ آل عمران 179. عربی میں دیکھو آپ، خبیث لفظ عربی ہے. اردو میں خبیث کے نیچے اردو میں کیا رہے گا؟ ناپاک. ناپاکی میں انسان رہتا ہے نا، تو اس ناپاکی حالت میں، خبیث حالت میں سنداز پیشاب کرنے جاتے تو کیا ناپاکی ہے نا؟ سنداز پیشاب لیٹرین سب ناپاکی ہے. اس کے لیے وہاں خبیث لفظ جو دعا میں ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ لیتے اس ناپاکی گندگی چیز سے. سمجھا؟ تو یہ ناپاکی کو خبیث بولتے ہیں. سمجھا؟ تو وہ بھی ناپاکی چیز ہے. سمجھا؟ پیشاب پیخانہ بھی. اور یہاں انسان کو اللہ جو بول رہا ہے ناپاک لوگ سے پاک لوگ کو الگ کر دے گا اللہ، اور ناپاک کو ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دے گا. سورہ انفال آیت 37. سمجھا؟ سوچیے آپ. وہاں سورہ نور میں جو بولا 26 میں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یعنی مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے، مشرک عورتیں مشرک مرد کے لیے، کافر عورتیں کافر کے لیے، ہے نا؟ مشرکین، کافر، یہ سب لوگ کو اللہ خبیث بولا ہے. جو لوگ بھی اللہ کے خلاف ہے نا شرک کفر کرتے ہیں ان کو اللہ خبیث بولا. اسی لیے بولا ہے نا خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مرد کے لیے. کیوں بولا ہے سورہ نور آیت 26 میں؟ ناپاک لوگ، کفر شرک غلط کام، ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سمجھا رہا ہے ناپاک کس کو بولتے، پاک کس کو بولتے. برے عمل کرنے والے کو ناپاک بولتے، کفر شرک اللہ کے خلاف عمل اس کو اللہ خبیث بولتا ہے، مرد. اسی لیے بول رہا ہے وہ سورہ نور میں کہ خبیث عورتیں خبیث مرد کے لیے. سمجھا؟ یہ سب باتیں غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. یا جن کا کوئی بات ہی نہیں ہے پورے. یہ سب جتنی آیتیں اس میں خبیث لفظ استعمال ہے، سب ناپاک چیز کو خبیث بولتے ہیں. سمجھے؟ جن کا کہیں یہاں ذکر ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہی نہیں بول رہا اللہ، یہاں صرف بول رہا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو. سمجھا آپ؟ سورہ بقرہ میں بھی یہ دیکھو 267 267 جو تم روزی زمین سے اگاتے ہیں ہم، وہ جو تم پاک چیز کھاتے ہیں زمین سے، سمجھا؟ تو اس کو خرچ کرو، اور ناپاک چیز بری چیز خرچ مت کرو. وہاں خبیث لفظ ہے ناپاک کے لئے. بری چیز غلط چیز لوگوں میں مت دو. وہی چیز تم کو دی جائے گی تو تم لو نہیں، ناپسند کرو، آنکھ بند کر لو. خبیث چیز یعنی ناپاک چیز، غلط چیز، ہے نا؟ تو خبیث کس کو بولتے ہیں؟ ناپاک چیز کو، غلط چیز کو. تو یہ ذہن میں بات بٹھا لینی چاہیے. عوام کو ڈراتے کہ جین پکڑتا، جین آنکھ میں آتا، ڈراتے نا، تو آدمی ڈرتے ہوئے لیٹرین کو جاتا ہے. جب یہاں شہروں کا یہ حال ہے لیٹرین میں جاتے تو خبیث اندر ہوئے گا. ذہن میں تھاٹ بلیف ایسا ڈیوٹی عقیدہ بیٹھا لیے لیکن اندر جین رہتا ہے لیٹرین میں. وہی خبیث لفظ کی، خبیث لفظ کی نئی معلومات ہونے کی وجہ سے بھٹک رہے. قرآن جانکاری دے رہا ہے نا خبیث کس کو بولتے ہیں. ناپاک چیز کو، ناپاک چیز کو خبیث بولتے ہیں. سنداز پیشاب اس کو بھی خبیث بولتے ہیں. انسان مشرک ہے، شرک کفر کر رہا ہے، اس کو بھی خبیث بولا اللہ نے. ناپاک لوگ کو پاک لوگ سے الگ کر دے. لوگ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھا؟ سب قرآن میں سب آیتیں غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، مطلب خبیث جن پکڑ لیا. ارے جن پکڑتا ہی نہیں ہے. اللہ بول رہے دکھتا ہی نہیں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 27 اے بنی آدم، شیطان اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تم ان کو نہیں دیکھتے. سورہ اعراف آیت 27 دکھتا ہی نہیں ہے. ملا، عالم، مفتی، چیٹر لوگوں کو دکھتا ہے. سوچو آپ، اللہ بول رہا نہیں دکھتا. بنی آدم میں سب آ گئے، نہیں دکھتا. سمجھا آپ؟ پھر آپ کو چکمہ دے گا. سلیمان کو پیسہ دیں گے، عالم مفتی چکمہ دیتے ایسا. سلیمان کو پیسہ دکھا جن ان کے تابع میں تھے. ارے وہ معجزہ تھا، میرے کل معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا. آپ لوگ کو نہیں ہے جو گھوم رہے عالم مفتی.
صرف پیغمبروں کو معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین دلائے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، دیکھو ہمارے پاس یہ سب پاورفل چیز ہے اللہ کی. تو معجزات کے طور پہ جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، سمجھا. تو آپ لوگ جھوٹے لوگوں کو گمراہ کرتے، جن دکھتا ہے ہم کو، ہاں اس کو جن پکڑا، اس کے اندر جن ہے، خبیث جن ہے، ایک دم جاہل گمراہ چیٹر لوگ، سمجھا. جن دکھتا بھی نہیں اللہ بتا رہے قرآن میں، اور پھر جن کا کوئی زور نہیں انسانوں پہ، یہ بھی بول دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. اس دن شیطان کہے گا انسانوں سے قیامت کے دن، حشر کے دن، کہ میرا تو تم پہ کچھ زور تھا ہی نہیں. کچھ جن بول رہا ہے، ہاں میں نے تمہیں پکارا تھا تو تم نے میرا کہاں مان لیا. تو آج مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کرو. ہاں میں نے تم کو پکارا تھا تو تم نے میرا کہاں مان لیا. تو پکارتا ہے نا، اپنے کو وسوسہ دلاتا ہے، یہ کام کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کل زنا کر، چوری کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آتا نا تھاٹ، برے خیالات، وسوسہ ہے نا، رانگ تھاٹ، برے خیالات کو وسوسہ بولتے ہیں. تو آتا ہے خیال، آتا ہے نا، کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، غلط کام کر لے. تو یہ آیا تو وہی شیطان بولا میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے عمل کیا. اس کے چوری کر لے تو وہ آ کے چوری ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کرواتا ہے. ہم خود چوری آتا ہے اس کا وسوسہ، تو ہم خود چوری کرتے ہیں. وہی بول رہا مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو. میں نے تو صرف تم کو بلایا تھا، تم نے میرا کہاں مانا. تم تو رد بھی کر سکتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا زور نہیں ہے، شیطان کا زور ہی نہیں ہے. آپ پھر آتا ہے نا اس کے برے خیالات، تھاٹ، کہ زنا کر لے، زنا کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا غفور رحیم ہے، کر لے، کر لے، ایسا آتا ہے. سب شیطانی تھاٹ ہے. تو اس کے جو وسوسے آتے تو عمل ہم کرتے. تو شیطان بول رہا مجھ کو ملامت مت کرو. سورہ ابراہیم آیت 22 زور سے پڑھو، اپنے آپ کو کرو. ہاں میں نے تم کو بلایا تھا، تم نے عمل کیا، تم نے میرا کہا مان لیا، میرا حکم مان لیا، سمجھا. تو اس کا زور انسانوں کے لیے، دنیا امتحان گاہ ہے نا. تو ایگزام میں ڈسٹرب اللہ نہیں کر رہا تو شیطان کو کہاں سے کرنے دے گا، سمجھا. اللہ ہم کو زبردستی دین پہ چلو بول رہا ہے کیا؟ اللہ چھوڑ دیا ہے، چاہے تو ایمان لاؤ مانو، چاہے تو کفر کرو. چھوڑ دیا، ایگزام ہو رہا پر اسے لکھ رہے. تو ایگزامینیشن ہال میں اللہ بھی ڈسٹرب نہیں کر رہا، ہم کو چھوڑ دیا فری ول، چاہے تو نیک عمل کرے، چاہے کفر کرے، سزا بھگتیں گے. نیک کرے تو جنت، برے کرے تو شیطان کو کہاں سے اجازت دے گا کہ گھس جائے آنگ میں. سوچو آپ، آنگ میں اگر شیطان گھس جائے گا تو پھر انسان عمل کہاں سے کرے گا، عمل ہی ختم. شیطان اگر آنگ میں گھس گیا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. تو پاگل پہ تو شریعت نہیں ہے. شریعت کس پہ؟ جو لوگ پاگل نہیں اس پہ شریعت ہے نا. جو لوگ دماغ عقل سے رکھتے ہیں ان کے لیے شریعت ہے، پاگل پہ شریعت نہیں. تو آنگ میں گھس کے وہ پاگل کر کے شریعت سے بری کر دے گا. وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کا تو مشن ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے جہنمی بنانا. اس کا مشن ہے شیطان کا کہ میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، ہے نا. تو وہ گمراہ کر کے جہنمی بنائے گا نا. تو آنگ میں گھس کے پاگل بنا دے گا تو اس کو تو جہنم سے بھی بری کر دیا. پاگل پہ تو شریعت بھی نہیں ہے. وہ اپنے ہی خلاف ایسا کام کیوں کرے گا کہ آنگ میں گھس کے لوگوں کو پاگل بنائے گا؟ بھائی شریعت ہے کیا؟ سارے عالم مفتی اس پہ تو متفق ہے نا کہ پاگل پہ شریعت نہیں ہے، سب بولتے ہیں نا. تو پھر وہ اندر گھس کے پاگل تھوڑی کرے گا کہ آپ کو شریعت سے بری جنتی بنا دیں. گمراہی باتیں سب شیطان کا، کوئی انٹرفیئرنس، کوئی دخل نہیں. انسان دنیا امتحان گاہ ہے نا. تو سوچیے آپ، ان کی الگ دنیا ہے اور انسانوں کی الگ دنیا ہے. وہ تو اڑتے ہیں پلک جھپکتے میں آسمان تک. قرآن میں دیکھ لو آپ، جو کوئی آسمان تک جاتا ہے تو آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اللہ ان کو تاروں سے اور شہاب سے، آگ کے گولے سے ان کو بھگاتا ہے اوپر. تو لوگ پلک جھپکتے امریکہ سعودی پہنچ جاتے ہیں، سمجھا آپ. تو ان لوگ کا پاور یہ ہے، ہم لوگ کا کہاں ہے. تو ہمارا ان کا کوئی وہ نہیں، دخل نہیں. نہ ان کا دخل ہمارے میں، نہ ہمارا دخل. ان کی الگ ہے دنیا، ان میں بھی ایمان والے ہیں اور ان میں بھی کافر اللہ کے نافرمان. جیسے ہم لوگ میں بھی کچھ لوگ اللہ کے باتوں پہ چلتے، کچھ لوگ اللہ کے خلاف چلتے ہیں نا، دونوں. تو ایسی ہے. اب تو خبیث لفظ سے لوگوں کو میں غلط فہمی پھیلی ہے. سوچ رہے وہاں جو لیٹرین میں جاتے جو پڑھتے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ دعا ہے کہ ناپاکی چیز سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، پناہ لیتا ہوں. یہ سب پیشاب، سنڈا، سب ناپاکی چیزیں نا، اس کے لیے خبیث ورڈ ہے، سمجھا.
نہ کہ جن. سمجھے آپ؟ سب باتیں بتاتے نہیں آپ کو تو خوب اندھیروں میں رکھے گمراہ کر رہے تاکہ ان کا کاروبار بزنس چلے. سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ پڑھیے ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے، اور ہر عربی لفظ کی ڈکشنری بھی رکھیے کہ لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں، سمجھ میں آئے گا. سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.